آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو اکثر لوگوں کو بہت غیر آرام دہ محسوس ہوتا ہے جی اور جس پر کھل کر بات کرنا مشکل لگتا ہے۔ بالکل۔ یہ مذہب، تاریخ اور آج کی جو ہماری اخلاقیات ہیں ان کے درمیان ایک پیچیدہ کشمکش ہے۔ ہم قرآن کی ان آیات پر بات کریں گے جو غلامی اور جنگی قیدیوں سے متعلق ہیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی مختلف تشریحات کیا ہیں۔ جی، اور کوشش یہی ہوگی کہ ہم ایک پوری تصویر پیش کریں۔ اچھا، کہ تاریخ میں کیا ہو رہا تھا، خود متن کیا کہتا ہے، اور آج کے دور میں ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ ان تینوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا بہت ضروری ہے، ورنہ بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، قرآن میں ایک جملہ ہے جو بار بار آتا ہے، ما ملکت ایمانکم۔ جی بالکل۔ ترجمہ تو ہے جو تمہارے دائنے ہاتھ کے قبضے میں ہوں۔ یہ بہت شاعرانہ انداز ہے۔ جی دیکھیں، عام لفظوں میں اس کا مطلب ہے وہ لوگ جو قانونی طور پر آپ کی ملکیت میں ہیں۔ اچھا، ملکیت میں۔ جی، 7ویں صدی کے عرب میں یہ اصطلاح خاص طور پر جنگی قیدیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، مرد اور عورت دونوں۔ دونوں کے لیے؟ جی ہاں، اور ان کی جو قانونی حیثیت تھی وہ بیویوں یا آزاد شہریوں سے مختلف تھی۔ یہ اس دور کے سماجی ڈھانچے کا ایک حصہ تھا۔ صحیح۔ تو یہ باندی یا جنگی قیدی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور سورۃ النساء کی آیت 3 میں اس کا ذکر شادی کے سلسلے میں آتا ہے۔ جی، جہاں 4 بیویوں تک کی اجازت ہے، لیکن اگر انصاف نہ کر پانے کا ڈر ہو تو ایک ہی بیوی، یا پھر ان باندیوں کا ذکر ہے۔ بالکل۔ یہ تھوڑا الجھاوار نہیں لگتا؟ شادی اور ملکیت کو ایک ساتھ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس آیت کا اصل سیاق و سباق جنگوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ہے، جہاں بہت سی بیوائیں اور یتیم لڑکیاں بے سہارا رہ جاتی تھیں۔ آیت کا اصل زور انصاف پر ہے۔ اچھا۔ بیویوں کے معاملے میں مکمل قانونی ذمہ داریاں ہیں، جیسے مہر، نان و نفقہ، وقت کی تقسیم۔ باندیوں کے معاملے میں ذمہ داریاں کم تھی، لیکن ان کی کفالت پھر بھی مالک پر لازم تھی۔ تو یہ ایک طرح سے سماجی تحفظ کا نظام تھا؟ بالکل، یہ اس معاشرے کے لیے ایک عملی حل تھا تاکہ بے سہارا عورتوں کو ایک سماجی تحفظ مل سکے۔ لیکن پھر اسی صورت میں سورۃ النساء کی آیت 24 ہے جو کہتی ہے کہ شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے سوائے ان باندیوں کے۔ جی، یہ تو ایک قائم شدہ قانون کو بدل رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ 7ویں صدی کے جنگی قانون کے تناظر میں اس کا ایک بہت بڑا قانونی مطلب تھا۔ وہ کیا؟ اگر کوئی شادی شدہ عورت جنگ میں قید ہو جاتی اور اس کا شوہر دشمن کے علاقے میں رہ جاتا تو اس کی پچھلی شادی قانونی طور پر ختم ہو جاتی تھی؟ اچھا، یعنی خود بخود؟ جی، خود بخود تحلیل ہو جاتی تھی۔ یہ قانون اس عورت کو ایک قانونی خلا میں جانے سے بچاتا تھا۔ اس سے وہ اپنے مالک یا کسی اور مسلمان مرد سے نکاح کے لیے قانونی طور پر اہل ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کا قانونی ریسیٹ تھا جو جنگ کی وجہ سے ضروری ہو گیا تھا۔ بالکل، آپ اسے ایسا کہہ سکتی ہیں۔ یہ اس افراتفری میں ان عورتوں کو بے سہارا چھوڑنے کے بجائے ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کرتا تھا۔ اور پھر سورۃ المومنون کی آیات 5 اور 6 ہیں جو مومنوں کی صفات بتاتی ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان باندیوں کے۔ جی، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس دور میں جنسی تعلقات کے لیے یہ 2 قانونی دائرے مقرر کیے گئے تھے۔ بالکل، مقصد یہ تھا کہ تعلقات کو بے لگام چھوڑنے کے بجائے انہیں قانونی اور سماجی ذمہ داری کے دائرے میں لایا جائے۔ ہر قسم کے تعلق کے ساتھ حقوق اور ذمہ داریاں منسلک تھیں۔ یہ سب سن کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ سارا نظام اسلام نے شروع کیا تھا؟ کیونکہ آج کے دور سے دیکھیں تو یہ بہت عجیب لگتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور اس کا جواب ہے ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ غلامی کا ادارہ اسلام نے شروع نہیں کیا، یہ اس دور کا ایک عالمی معمول تھا۔ بازنطینی سلطنت ہو یا فارسی سلطنت، ہر جگہ غلامی نہ صرف موجود تھی بلکہ معیشت اور سماج کا ایک لازمی حصہ تھا۔ اچھا۔ قرآن نے کوئی نیا ادارہ نہیں بنایا، بلکہ ایک پہلے سے موجود اور اکثر بہت ظالمانہ ادارے کو منظم کرنے اور اس میں اصلاحات لانے کی کوشش کی۔ واہ، تو یہ تصور پہلے سے ہی یہودی اور عیسائی روایات میں بھی موجود تھا؟ جی ہاں، بالکل موجود تھا۔ یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی۔ مثال کے طور پر
تورات کی کتاب استثنیہ کے باب 21 میں جنگی قیدی عورتوں کو بیوی بنانے کے واضح قوانین موجود ہیں۔ اچھا۔ اور عیسائیت میں سینٹ پولس کے خطوط میں غلاموں کو اپنے آقاؤں کی غیر مشروط اطاعت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تو پھر اسلام نے نیا کیا کیا؟ کیا صرف انہی پرانے اصولوں کو اپنا لیا یا کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی؟ نہیں، صرف اپنایا نہیں، بلکہ اس میں بہت اہم اصلاحات کی۔ مقصد صرف موجودہ نظام کو جاری رکھنا نہیں تھا، بلکہ اسے انسانی بنانا تھا اور اس کے بدترین پہلوؤں کو ختم کرنا تھا۔ تو اگر اسلام نے اسے ایجاد نہیں کیا تو ان ضوابط کا مقصد کیا تھا؟ یہ اصلاحات کیا تھیں؟ اصلاحات کا ایک پورا فریم ورک تھا۔ سب سے پہلے غلاموں کو انسان کے طور پر قانونی حقوق دیے گئے، جیسے کہ ان کے کھانے، کپڑے اور رہائش کا حق مالک پر لازم کیا گیا۔ ان پر تشدد کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر جبری جسم فروشی جیسی جو بدترین برائیاں تھیں ان پر سختی سے پابندی لگائی گئی، جس کا حکم سورۃ النور کی آیت 33 میں ہے۔ اچھا، تو اسلام نے قانونی حقوق تو دیے، لیکن کیا اس سے غلامی کا ادارہ نسل در نسل چلتا نہیں رہتا؟ اس زنجیر کو توڑنے کا کوئی طریقہ تھا؟ بالکل تھا، اور یہ سب سے انقلابی اصلاح تھی۔ ایک تصور متعارف کرایا گیا جسے ام ولد کہتے ہیں۔ ام ولد؟ جی، یعنی بچے کی ماں۔ اگر کسی باندی کے ہاں اس کے مالک کا بچہ پیدا ہو جاتا تو وہ ام ولد کا درجہ حاصل کر لیتی۔ اس کے بعد اسے بیچا نہیں جا سکتا تھا اور مالک کی موت پر وہ خود بخود آزاد ہو جاتی تھی۔ واہ! اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اس کا بچہ مکمل طور پر آزاد پیدا ہوتا تھا اور اسے وراثت میں اچھا، وراثت میں بھی آزاد بچوں کے برابر؟ جی ہاں، بالکل برابر کے حقوق ملتے تھے۔ اس ایک قانون نے غلامی کے ادارے کی بنیادوں کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑی سماجی اصلاح لگتی ہے، خاص کر وراثت کے حقوق دینا۔ لیکن جی، آج کے دور میں جب ہم ملکیت یا قبضہ کا لفظ ہی سنتے ہیں تو ذہن فوراً رضامندی یا کنسنٹ کے سوال کی طرف جاتا ہے۔ بالکل، اور شاید یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے نا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح جگہ پر انگلی رکھی ہے۔ یہی جدید تنقید کا مرکز ہے۔ جدید انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے طاقت کے اس عدم توازن میں ایک قیدی آزادانہ رضامندی دے ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اس لیے ناقدین اس تعلق کو قانونی حیثیت دی گئی عصمت دری یعنی لیگلائزڈ ریپ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی انسان کی ملکیت بذات خود بنیادی طور پر ایک غیر اخلاقی عمل ہے، چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی اچھا سلوک کیوں نہ کیا جائے۔ اور پھر وہ ایک ایسا مذہبی سوال اٹھتا ہے جس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، کہ اگر خدا ہر چیز کا جاننے والا ہے تو اس نے اس پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگا دی، جیسے شراب پر لگائی؟ صحیح۔ اسے ایک ہی حکم سے سیدھا ختم کیوں نہیں کر دیا گیا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور ناقدین یہی کہتے ہیں کہ ان قوانین کو ضابطہ بنا کر قرآن نے اس عمل کو ایک طرح کی الہامی منظوری دے دی، جس کی وجہ سے تاریخ میں کچھ لوگوں کے لیے اس کے خاتمے کو قبول کرنا مشکل ہو گیا۔ یہی وہ خطرناک منطق ہے جسے داعش جیسے انتہا پسند گروہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ جو انہی کلاسیکی تشریحات کا سہارا لے کر غلامی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک بہت چھوٹی اقلیت کی سوچ ہے نا؟ بالکل، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اس نظریے کو عالمی مسلم علماء کی بھاری اکثریت نے سختی سے اور مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ تو اس اعتراض کا جواب مسلمان علماء کیا دیتے ہیں؟ ظاہر ہے اس پر کوئی ایک رائے تو نہیں ہوگی۔ نہیں، ایک رائے نہیں ہے، لیکن جو سب سے عام اور مرکزی دھارا کا نظریہ ہے اسے بتدریج خاتمے کا نظریہ کہتے ہیں۔ بتدریج خاتمہ، گریجول ایبولیشن؟ جی، اس نظریے کے مطابق اسلام کا اصل مقصد غلامی کا مکمل خاتمہ ہی تھا، لیکن اس کے لیے ایک بتدریج اور عملی حکمت عملی اپنائی گئی۔ اس کی منطق کیا ہے؟ مطلب دھیرے دھیرے ختم کرنے کی کیا وجہ تھی، ایک دم سے کیوں نہیں؟ منطق یہ تھی کہ یہ اس وقت کی معیشت اور سماج میں بہت گہرائی تک سرایت کر چکا تھا۔ اگر ایک ہی حکم سے لاکھوں غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا تو وہ بے روزگار، بے گھر اور بے سہارا ہو کر سڑکوں پر آ جاتے۔ اچھا، تو معاشرتی بحران پیدا ہو جاتا؟ جی، پورا سماجی اور معاشی ڈھانچہ تباہ ہو جاتا۔ اس لیے اسلام نے دو طرفہ حکمت عملی اپنائی۔ ایک طرف اس نے غلامی کے ذرائع کو خشک کرنے کی کوشش کی، یعنی نئے غلام بنانے کے راستے بند کیے۔ بالکل، چھاپوں، اغوا،
قرض کے بدلے غلام بنانے پر پابندی لگا دی اور اسے صرف قانونی جنگ تک محدود کر دیا۔ اور دوسری طرف اس نے غلامی سے نکلنے کے راستے بہت زیادہ کھول دیے۔ کئی گناہوں کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا اور اسے ایک بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا۔ تو اس نظریے کے مطابق یہ آیات ایک دائمی حکم نہیں بلکہ ایک مخصوص تاریخی حقیقت سے نپٹنے کے لیے ایک عبوری ضابطہ تھی۔ بالکل، اور اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ آج جب پوری دنیا نے بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے غلامی کے خاتمے پر اتفاق کر لیا ہے تو یہ دراصل اسلام کے اسی تدریجی مقصد کی تکمیل ہے۔ لہٰذا اس پر عالمی مسلم اتفاق رائے یعنی اجماع ہو چکا ہے اور اب کسی کے لیے بھی غلامی کو جائز قرار دینے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ یہ تو جدید نقطہ نظر ہو گیا، لیکن کیا ہمیشہ سے اسے ایسے ہی دیکھا جاتا تھا؟ جو پرانے کلاسیکی فقہا تھے ان کا کیا خیال تھا؟ یہ ایک اہم فرق ہے۔ کلاسیکی فقہا جو اپنے زمانے کے تناظر میں لکھ رہے تھے وہ غلامی کو بنیادی طور پر غیر اخلاقی نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، ان کی منطق یہ تھی کہ یہ جنگ کا ایک قدرتی نتیجہ ہے۔ اگر کوئی گروہ خدا کے خلاف یا مسلم ریاست کے خلاف جنگ کرتا ہے تو وہ اپنی جان اور آزادی کا حق کھو دیتا ہے۔ اس صورت میں انہیں میدان جنگ میں قتل کرنے کے بجائے قیدی بنا کر غلام بنانا ایک رحمت سمجھا جاتا تھا۔ صحیح، تو یہ ایک تاریخی نظریہ ہے۔ جی، یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ یہ نظریہ تاریخی ہے اور آج ایک بہت ہی محدود اور اقلیتی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اگر میں اس ساری گفتگو کو سمیٹوں، ہمارے پاس قرآنی متن ہے، اس وقت کی تاریخی حقیقت ہے جہاں غلامی ایک عالمی ادارہ تھا، پھر آج کے انسانی حقوق کے معیار سے اس پر سخت تنقید ہے، اور آخر میں اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرنے والی متنوع علمی تشریحات ہیں۔ بالکل، اور آج کا عالمی اتفاق رائے بالکل واضح ہے۔ وہ کیا ہے؟ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ جو 1948 میں منظور ہوا غلامی پر مکمل پابندی عائد کرتا ہے۔ تمام مسلم اکثریتی ممالک اس پر دستخط کر چکے ہیں اور اپنے آئین میں اس پر پابندی لگا چکے ہیں۔ تو قانونی طور پر تو یہ باب بند ہو چکا ہے؟ جی، جدید دنیا ان قرآنی آیات کو تاریخی نوادرات کے طور پر دیکھتی ہے جن کا تعلق ایک مخصوص دور سے تھا اور جن کا مقصد ایک موجودہ برائی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ فراہم کرنا تھا۔ اور مذہبی طور پر غالب اسلامی نظریہ آج یہ ہے کہ کوئی شخص غلامی پر عمل کیے بغیر ایک مکمل اور بامہ مسلمان ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے دیگر مذاہب کے پیروکار اپنی تاریخی کتابوں کے کچھ پرانے اصولوں پر عمل کیے بغیر بھی اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ یہ بتدریج خاتمے والی دلیل سن کر ذہن میں ایک آخری سوال آتا ہے جو اس موضوع سے بھی بڑا ہے۔ وہ کیا؟ کی کوشش کرتا ہے یا اسے سماجی نتائج کی پرواہ کیے بغیر مطلق اور دائمی قوانین نافذ کرنے چاہیے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس مخصوص موضوع سے آگے بڑھ کر اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ مذہب تاریخ کے ساتھ کیسے سفر کرتا ہے، اور یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید ہمیشہ چلتی رہے گی۔